دیکھیے یتیم اگر عربی زبان کے اعتبار سے میں بات کروں تو لغوی اعتبار سے یتیم منفرد چیز کو کہتے ہیں، جیسے درہ یتیمہ منفرد موتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ جو بچہ بلوغت سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اسے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تو اس تنہائی کے احساس کی وجہ سے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے ہمارا اسلام تو بہت وسیع دین ہے، اگر کسی انسان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں، اور کسی جانور کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ جانوروں میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تنہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس سے کچھ لوگ روڈ پہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہے تمہارا باپ نہیں ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ کمی محسوس نہ ہو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم میری طرف اشارہ کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے والد ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان مبارک ہے کہ جس میں آپ نے اسی تنہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ جو بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، کہ کوفہ کے وہ یتیم کہ جنہیں کمی محسوس ہوتی تھی باپ کی، آپ نے انہیں فرمایا اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم کہا کرو کہ علی میرے والد ہیں۔ یعنی در حقیقت وہی یتیم جو ایک انفرادیت یا ایک تنہائی کے معنی میں ہوتا ہے، تو چونکہ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو سب سے زیادہ انسان اس وقت محسوس کرتا ہے کہ وہ جو ایک سایہ تھا میرے سر سے اٹھ گیا کہ جس نے مجھے شیلٹر دینا تھا۔